دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتیں پاتا ہے، لیکن انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو موجود نہیں ہوتی اس کا روز مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات والی صفات بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے لوگ اس کا شکر کریں یا اس کی تسبیح کریں یا اس کے لیے سجود کریں، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن انسانوں کو جو بھی حکم رب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے۔ او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا، بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔
او بھائی رب کریم نے جو میرے لیے چاہا. میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ. میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے, جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے, جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے, جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے. آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے, چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں, یہ شکر لاتی ہیں. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں, دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے, تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں, اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل, لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں, تعلقات نہیں لے کے جا سکتے. موبائل لے کے جا سکتے ہیں, آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے. وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی, بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک. بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے, تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا. تو حضرت ہنس پڑے, کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نا, کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا, پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا. ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے, ٹھہراؤ آ جائے, سکون آ جائے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو. صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں, صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں. ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا, بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے, گھر, بچے, صحت, تندرستی, اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے. یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے. میرے عزیز یہ ساری نعمتیں ہیں, اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے. میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی, میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا. خدا را میری ملت کے جوانوں, یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے, کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے, محکم ہے, واضح ہے. پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں, نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں, غلامی کے عنوان میں, تذکروں کے عنوان میں, حضور کی نعتوں کے عنوان میں, حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان میں ایک بات صرف ایک, کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے, یہ میرا احسان ہے. دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا, میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں, آزمائش کا شکار رہتے ہیں, ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا, کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے. یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے, لرزتا ہے اس کا وجود, تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں, کہیں چلی نہ جائے, کہیں چلی نہ جائے. یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا, ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے. یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے.
وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے. ان کو پتہ تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی. دوستو، ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس. ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا. دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں. ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو. میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں. ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے. تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی اور بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں. لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں. یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے. زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے. رب کہتا میں نے احسان کیا تم پہ، میں نے احسان کیا. کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تمہیں رسول دیا. اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب بھی سیدہ فاطمہ آئی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا. کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا. رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی، رضائی بہن، تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ، جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے، اس لیے کہ میری بہن آئی ہے. پھر میرے کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں، تو یہیں رہ جانا، یہیں رہ جا. تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے. فرمایا جاؤ. عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے، سخت جنگجو ہیں، انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے، بڑی مخالفت کی ہے دین کی، لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے. حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا تیرا سارا. یہ کہاں سے آئی لطافتیں، یہ حسن، یہ توانائی، یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے، یہ میں نے احسان کیا. میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا، تمہیں میں نے اپنا نبی دیا، اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہارا باطن دھو ڈالا، میل کچیل اتر گئے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا، باطن دھو ڈالے. یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں. حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں، درد اور طرح کے ہیں، باتیں اور طرح کی. غلام بڑا مشکل کام ہے، غلام بننا. یہاں تو ملازمت مشکل ہے، جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی، اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں. وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں. بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. یہ تو ہے صرف آپ، اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں. سویرے فارغ ہو جائیں، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں. لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا اور غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا. وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا. درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا، کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ دیکھو نا حالات بدل گئے.
سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگیں ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں، مائیں کہنے لگیں کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئیں، لے لو، میں نے خیرات کی۔ تڑپ گئے لوگ، وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستانی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے بھی۔ یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا ہے، یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے۔ کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم، ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی۔ اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، کیسے کرتے نیکیاں، کس طرح پہنچتے۔ اور پھر کمال دیکھو، عمریں تھوڑی، اور کنتم خیر امت، مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو۔ مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے۔ اپنے وہ کسی نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے، جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا۔ اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا اوئے ہوئے، روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ کے؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا، کبھی اس پر غور کرو، بدبو آتی ہے، لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ روڑا کوڑا جو ہوا، روڑا کوڑا جو ہوا، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی؟ کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، اے تے مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو نظر کرم ہو گئی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ یہ تو کرم ہے حضور کا۔ ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا، کتنی کو مشقت، اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں، یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے ناظرہ کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں، جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے، سارے کام کرا لیں آپ، سارے کرا لیں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آج مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سپارہ پڑھ، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، ہم نے کتنی کو نیکیاں کرنی۔ رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا، تمہیں رسول دیے، میں نے تمہیں رسول دیے۔ تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے، ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لیں تو پھر 1 کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں، صرف سوچی تھی، ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا، صرف ارادہ کیا تھا، قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ کس کی وجہ سے؟ رب کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے، یہ شان ہماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے، ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی، آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ باعث فخر لوگ ہیں یہ، باعث فخر۔ تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں، رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول۔ اب مجھے بتائیں
ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، نبی پاک کا غلام بنایا ہے۔ اچھا، میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا، ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا۔ تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے، وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نا اتفاق کی بات ہے، میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے۔ ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دیں، ٹائم دے دیں، اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے۔ اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے تھے ابا جی کی بڑی خواہش ہے، کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا۔ سال 2-3 گزر گئے، بالآخر وقت بن گیا۔ میں ان کے گھر گیا محفل پہ۔ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی، یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، وہ اٹھا، اچار بھی لے آئے۔ اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3-4-5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتا۔ میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم۔ تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے۔ پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی۔ کہتے ہیں حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے۔ حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں، پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں، میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا۔ پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا، ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے، محبوب چل ایک دن ٹھہر جا۔ میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی کدی ٹوٹیاں دلاں وال پھیرا پا، آس بھی تو تے امید بھی تو۔ اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میرے عزیز حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے۔ میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا۔ میرے کئی کلاس فیلو ہیں،
کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے, کوئی کام, سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ, رزق حلال کماتے ہیں, لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے, میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی. حضرت بلال رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہی بات ہے, یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا, ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں. سے ثبوت نہ منگو میں تھو, اے نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا میرا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میں تھو, نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. میں تے مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی, پھر واصف ہی ہوئی. حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے, احسان بن کر. ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں, ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے, ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے, ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے. ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں, جتنی برکتیں ہیں, جتنی عزتیں ہیں, جتنی نعمتیں ہیں, یہ سب حضور کا صدقہ ہے, یہ سب رسول پاک کا کرم ہے. پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے, حضور پہ درود پڑھنا چاہیے, نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے, اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے. ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا. ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے. ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام, کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت, اگر کی ہے کہتے ہیں لب واں ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. اپنا تعلق حضور سے جوڑیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے.